رہا ہے، کوئی مردے پہ پڑھ رہا ہے، کوئی ہیلا اتار رہا ہے، کوئی اسقاط کر رہا ہے، کوئی صدقہ اتار رہا ہے، کوئی دلہن کو قرآن کے نیچے چادر پہ قرآن رکھ کے گزار رہا ہے، جیسے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے نیچے گزر رہی ہے، تو قرآن تو لعنت کر رہا ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کا حق شوہر کے لیے زیادہ ہے یا ماں باپ کے لیے؟ لڑکی کا حق شوہر کا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ بہرحال دعا سیدھی اللہ سے مانگا کریں، واسطے وسیلے کے بغیر۔ کہتا ہے پتہ نہیں کہ نماز قصر نماز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے۔ سنت اور نفل معاف ہوتی ہے، لیکن واجب وتر واجب ہیں وہ پڑھنے ہوں گے۔ باقی ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، مغرب کی 3 ہی رہیں گی اور فجر کی 2 ہی رہیں گی۔ کبھی آپ کو یہ بھی سنا ہے یا کسی پیر نے بتایا ہے کہ آخر اس نماز کی یہ اتنی رکعتیں کیوں ہیں؟ کہ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، پھر مغرب کی 3 ہیں، پھر عشاء کی 4 ہیں۔ اصل وجہ اس کی یاد رکھیں گے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا، توبہ قبول ہو گئی، رات کی ظلمت تھی، تاریکی تھی، تو آپ نے 1 رکعت تو اس تاریکی کی وجہ سے پڑھی، اب صبح نکل آئی تو 1 رکعت صبح کی روشنی کے لیے، شکر کے لیے پڑھی۔ تو یہ 2 رکعت کی ابتدا حضرت آدم سے ہے۔ اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت تھی، تو اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کے لیے قربانی کے لیے اللہ نے حکم دیا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اس پر شکرانے کے طور پر اللہ نے قربانی قبول کر لی، پر جنت سے فدیہ بھی بھیج دیا، انہوں نے یہ 4 رکعت بطور شکرانہ ادا کی۔ پھر یہ ہے کہ عصر کی نماز کی جو وجہ ہے اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی۔ ایک تو اللہ کے شکر میں ادا کی کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، ان کی قوم کی حفاظت فرمائی، دشمن کو غرق کر دیا، تو اس شکرانے میں آپ نے 4 رکعت پڑھی۔ تو یہ 4 رکعت جو ہیں ان کی ہیں عصر کی۔ اور مغرب کی جو 3 رکعت ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، کیونکہ وہ 3 مشکلات سے نکلے تھے کہ ایک تو رات کا اندھیرا تھا، مشرق کے پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر ان کی غلطیوں کا اندھیرا تھا، فی ظلمات ثلاث، جب اللہ نے نکالا تو اللہ کے شکر میں 3 رکعتیں ادا کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 رکعتیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شکر میں کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، کلمت اللہ بنایا، آسمانوں پہ اٹھایا، انہوں نے اپنی الوہیت کی نفی کی، والدہ کی الوہیت کی نفی کی، اللہ کی الوہیت کا اس بات کیا، اس پر انہوں نے 4 رکعتیں ادا کی۔ تو یہ عشاء کی 4 رکعتیں ہوئیں، انہوں نے نفل شکرانے کے طور پہ پڑھی تھی، اللہ کو ان کی عبادت پسند آئی تو حضور کی امت پہ فرض کر دی۔ اللہ اکبر۔ نفلی عمرے میں واجب کے ترک کی وجہ سے دم لازم آیا گیا، مدینے میں جا کے حرام بعد عمرہ ادا کیا۔ میرا بھائی، اگر اس عمرے کے بدلے میں جو غلطی کی آپ نے عمرہ ادا کیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس عمرے میں جو واجب چھوڑا ہے، اب مدینے سے تو آپ نے اور عمرہ کیا ہے نا، یہ دم تو اس واجب کا ہے، وہ تو معاف نہیں ہوتا۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، نوکری قطر میں کرتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں، ہمارا گھر ہے 15 دن سے زیادہ، وہاں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، وہ تو آپ کا اصلی وطن ہے نا، وہ تو آپ کا وطن ہی اصلی ہے، جہاں پیدا ہوئے، جہاں ماں باپ ہیں۔
اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، طلاق ہو گئی، پہلے یہ حرکتیں کرتے ہو، مسئلے بعد میں پوچھتے ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ پہلے پوچھا کرو نا۔ میرا بھائی، شیعہ کی 320 قسمیں ہیں، سب کو تو ہم کافر نہیں کہہ سکتے نا۔ موٹی بات یاد رکھو، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو صدیق کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو بی بی عائشہ کی عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو قرآن کو مکمل نہیں سمجھتا وہ کافر ہے۔ اب خود دیکھ لو دائیں بائیں تمہارے پاس جو شیعہ رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر مسائل نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، میں شام کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو نا، مسائل نہ ہو، تمہارا جذبہ جو ہے اس پر بھی اللہ اجر دیں گے۔ میرا سالانہ چلے کی ترتیب ہے، بیوی منع کرتی ہے تو بیوی کو ساتھ لے جایا کرو، چلہ بھی کرتے رہو، اس میں کیا ہے؟ عورتیں ساتھ نہیں جاتی، عورتیں بھی جاتی ہیں۔ اگر تم 2 سال کے لیے نوکری پہ چلے آؤ تو وہاں تو منع نہیں کرتے نا، وہاں تو پیسے ملیں گے نا، پھر تو کہیں گے نہیں اور بھی رہ لو، کما لو، کچھ بچوں کا بن جائے۔ اعتراض تو دین پہ کرتی ہے نا بیچاری، اس کو ساتھ کہو چلو، پھر اعتراض نہیں کرے گی، کہا کہ جائیں آپ۔ بچی کا نام میں نے حرم رکھا ہے، رکھ سکتے ہیں جی۔ نماز کے امام کے پیچھے حنفی حضرات کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ انڈیا سے آگے عمرہ کر لیا، جدہ رشتہ داروں کے پاس، اب جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، اس کی مرضی ہے، جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے یا مسجد عائشہ سے کرے، دونوں برابر ہیں۔ مانا ہے حد حرم کے باہر سے احرام باندھے، جدہ بھی باہر ہے، مسجد عائشہ بھی باہر ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت اگر مرد ہے تو کانوں کے برابر، عورت ہے تو سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک جنت میں جائے گا، وہی جو حضور اور صحابہ کا ماننے والا ہے وہی جائے گا، الا ما انا علیہ واصحابی۔ جراب پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، چمڑے کے موزے پہ مسح جائز ہے۔ ختنہ کرانا سنت ہے، جائز کیا مانا؟ سنت ہے۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو بوسہ نہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر حجر اسود پہ ہاتھ پھیرے اور اپنے محرم کو اس ہاتھ کا بوسہ کرائے، بالکل ناجائز ہے۔ اپنا ہاتھ لگا خود بوسہ، دوسروں کو نہ بوسے کرواتا ہے ہاتھوں کے۔ اسی طرح تو پیر بندے ہیں، بندہ بگڑتا تو اسی طرح ہے۔ اگر ایک آدمی نے اندر شیو نہیں کیا، غیر ضروری بال صاف نہیں کیے، عمرہ کر لے، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ صاف کرنے چاہیے۔ سنت یہی ہے، بدن صاف کرے، غسل کرے، بدن کو خوشبو لگائے، 2 رکعت پڑھے، احرام باندھے، پھر نیت کرے۔ نماز میں ہاتھ جو ہے ناف کے اوپر بھی باندھ سکتے ہیں اور ناف کے نیچے بھی۔ حضرت علی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سنتی وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، سنت حضور کی یہی ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ ویسے جائز ہے، سینے بھی باندھ لے یا ناف کے اوپر بھی باندھ لے، جائز ہے، اعتراض کسی پہ نہ کیا کرو۔ اگر آدمی کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے زمان تعمیر نہیں کیا گیا، دوبارہ اٹھایا گیا۔ خانہ کعبہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنا ہوا تھا، حضرت آدم بھی طواف کرتے رہے۔
کہتے جی کہ جلالین کے حاشیے میں ایک حدیث لکھی ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی تو یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں ساتھ لے گئے. کس کتاب کی حدیث ہے اور اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جلال الدین سیوطی، ان کے نزدیک تو تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کا عقیدہ ہے. میری مٹھائی کی دکان ہے، مٹھائی لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں 11ویں، وہ جانے ان کا کام جانے. تم دکاندار ہو، اپنی چیز بیچ رہے ہیں، وہ 11ویں کریں یا 12ویں کریں، تمہارا کیا قصور ہے اس میں؟ کہتے ہیں جی کہ صحابہ کرام امہات المومنین کی گستاخی کرنے والا کافر ہے. امہات المومنین تو بی بی عائشہ شامل ہے نا، تو بی بی عائشہ کی گستاخی کفر ہے. ایک خاتون حج کے لیے تیار تھی بھائی کے ساتھ، 6 دن پہلے شوہر انتقال کر گیا، وہ عدت پوری کرے، پھر اگر اللہ کا بھی موقع دے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرے. دوسرا عمرہ کرو یا 100 عمرہ کرو، ہر عمرے کے بعد سال پہ اس طرح پھروانا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ حرم شریف اور مسجد نبوی موبائل فوٹو اور ویڈیو بناتے ہیں اگر دین کی کوئی بات ہے، ورنہ ناجائز ہے. جیسے علماء کے درس ہو رہے ہیں وہاں بھی ویڈیو بن رہی ہیں، وہ تو کوئی بات، کیونکہ اسی سے تو آگے دین پھیلتا ہے. نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں پہلے ثنا ہے، پھر درود شریف ہے، پھر دعا فاتحہ نہیں ہے. حنابلہ کے نزدیک پہلے فاتحہ ہے. ایک آدمی نے بیوی کو بولا کہ میں نے تجھے فلاں آدمی کے ساتھ دیکھا، تجھے طلاق دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی جب تک ہے کہ دے دی. ایک آدمی انڈیا سے ریاض آیا، ریاض سے احرام باندھ کے جدہ آیا، پھر مکہ آ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، ٹھیک کیا اس نے. میں خروج نہائی پہ جانا، طواف الوداع کر لیا، طواف کے باہر میں آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر موقع ملے پھر طواف کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا ضروری نہیں ہے، تو وہ نہ پڑھا کریں، ہمارے نزدیک تو ضروری ہے. یہ تو اب نئے مولوی نکل رہے ہیں نا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ دین کا بٹڑا کر دیں گے. کبھی کہیں گے 4 سنتیں نہیں ہیں، کبھی کہیں گے ثنا نہیں ہے، کبھی کہیں گے دعا نہیں ہے، بس روز روز دین کو گھٹاتے ہی جا رہے ہیں. نمازی کے آگے سے پڑھ رہا ہو نہیں گزرنا چاہیے، گناہ ہے. کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں پھیلانا اگر آپ کے ملک میں بے ادبی ہے آپ نہ پھیلایا کریں، لیکن بعض ملکوں میں یہ چیز بے ادبی نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ مرشد کی بیعت ضروری ہے. آج کل کے دور میں تو بھائی ضروری ہے. پاکستان میں کس سے بیعت کروں؟ تم خود ڈھونڈو اپنا پیر، جس کے ساتھ دلی مناسبت بھی ہو، آپ کا اعتقاد بھی جمے، اس کے بارے میں ساتھ رہیں، وہ سنت کا متبع ہے، قرآن و حدیث کا پابند ہے، اس کی صورت، سیرت، لباس، شکل، اعمال سارے حضور کے اعمال کے مطابق ہیں، پھر بیعت کرو. ایسے نہیں کہ بس جو نام سنا جا کے بیعت کر دی. کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف گیا تھا تو میں نے داڑھی بھی رکھ لی اور نیت بھی کر لی ہے داڑھی کی، اللہ قبول فرمائے. تم یہ سمجھو حاضری قبول ہو گئی. اگر آدمی نیکی کے بعد نیکی ہو نا، سمجھو قبول ہو گئی. میں طواف ختم گیا، عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی، میرے 2 نوافل رہ گئے، تو کوئی بات نہیں، فرض کے بعد نہیں، مغرب کے بعد پڑھیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مکی ہے.
کیا دے بوری کھاد کی بوری 1300 روپے، نقد ادھار 1400 جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی روزانہ عمرہ کرے تو روزانہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ ویسے بہتر یہ ہوتا ہے طواف کیا کا، اور 2-4 دن کا وقفہ دے دیا تاکہ کچھ بال نکل آئے، پھر اس طرح پھروا، ورنہ تو جائز ہے۔ یہ تو اب ہمت نہیں رہی، ورنہ تو رمضان شریف میں الحمدللہ روزانہ عمرہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے تمام بیان اور سیرت النبی بار بار سنی، اللہ قبول فرمائے بھائی۔ مردے کے ساتھ قبر میں شیطان رہتا ہے، مومن کے ساتھ تو نہیں رہتا، کافر کے ساتھ رہتا ہوگا، لیکن وہ شیطان ہی بڑا سمجھدار ہے، کوئی پاگل ہے عذاب میں رہے گا؟ کوئی شیطان پاگل تو نہیں، بڑا سمجھدار ہے، وہ آپ کو جہنم پہنچا کے بھاگ جائے گا۔ لوموا لا تلومونی لوموا انفسکم، کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ کیا ملامت کر رہے ہو؟ نہ تمہیں اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق ہے کیا؟ نہیں، سوال پوچھنے کی مجھے وجہ بتاؤ، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے۔ اللہ کے بندے الحمدللہ میں ناراض نہیں ہوتا، لیکن تم کرتے ہو، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں جی کچھ لوگ علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور انبیاء کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں، تو علماء دیوبند کو دیتے ہوئے کیا ہو گیا؟ دیتے رہیں، ان کی سنت ادا ہو جائے گی، ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ جنات جو ہیں جی آدمی پہ ہو، دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھو۔ اگر ہمارے علاقے میں سیم کا پانی زمین سے نکل آئے تو قبروں پہ پکی اینٹیں لگا سکتے، جہاں خطرہ ہو قبر کے بیٹھ جانے کا تو وہاں لگا سکتے۔ کہتے جی بلند شہر کا بڑا دیہات شامان پور ہے، جب بڑا دیہات ہے تو جمع ہو سکتا ہے۔ موٹی بات یاد رکھو نا کہ جہاں دکانیں ہیں، بازار ہے، ضروریات کی چیزیں ملتی ہیں، وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ بتی آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ چند آدمیوں کو یہ بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، بدعت ہے۔ اگر شوق ہے گھر والے خود بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ ایک آدمی مدینے سے عمرے کے ارادہ کر کے مکے کی طرف روانہ ہوا، دوران سفر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، میقات سے گزر کر احرام نہیں باندھ سکا، بعد میں میقات سے گزر وفات پا کے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بس اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی طرف سے عمرہ کر لیں، ورنہ اللہ مغفرت فرمائے۔ عمرہ کیسے شروع کیا جاتا ہے کہ پہلے غسل کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، لبیک پڑھیں، مکے میں آئیں، طواف کریں، صفا دوڑیں، بال کٹائیں، عمرہ پورا ہو گیا۔ پابندی یہی ہوتی ہے کہ حالت احرام میں خوشبو نہ لگائیں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، اپنی بیوی سے بھی کوئی شہوت انگیز بات نہ کریں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جھگڑا نہ کریں۔ کہتے ہیں عصر اور مغرب کی نماز متاع میں خلا، لیکن اگلی صف نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ خلا نہ رہے۔ مسجد الحرام میں لوگ ایک دوسرے کے جوتے استعمال کرتے ہیں، شریعت میں ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ وہاں مدینہ میں ایک مولوی صاحب ملے تھے، وہ کہتے ہیں حضور کی زندگی تو ہے، حیات تو ہے، برزخی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس دنیا کے بعد جو بھی عالم ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، اس سال حج کا ارادہ ہے، کم ہے، ہاؤسنگ کی مد میں جو رقم ہمارا ادارہ دیتا ہے حج کے مہینے کے بعد ہے، آپ کم پڑھ رہے ہیں، کسی سے لے سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ مکے میں رہتے ہو یار، تمہارے حج پہ کتنے پیسے خرچ ہیں؟ تم نے حج افراد کرنا ہے،
احرام باندھو، ایک کپڑا کندھے پہ ڈالو، پیدل چل پڑو، 10 ریال بھی خرچ نہیں ہوں گے، حج کر کے گھر آ جاؤ۔ کھانا مفت ملتا ہے، پانی مفت ملتا ہے، ہر چیز جو ہے نا جی، کنٹینر کے اور بڑے بڑے ٹرالر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میرا ایک دوست تھا، پنجابی تھا، بڑا ذمہ دار تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے۔ مجھے کہنے لگا مکی صاحب مکے شریف ہیں تے بڑے مزے نے۔ میں کی گل ہے؟ کہنا جی قبر کھٹی کھٹائی تے روٹی پکی پکائی۔ کہتے مرنے کی دیر ہے، قبر پہلے تیار ہے، اور کھانے کے لیے بھی روٹی پکوانی نہیں پڑتی، پیڑے شیڑے دے کے پکی ہوئی موجود ہے۔ بہت اچھے آدمی تھا بیچارہ، اللہ مغفرت فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد وتر پڑھ کے بعد میں طواف کرے، بالکل 2 رکعت پڑھے گا، وتر پڑھ کے بعد میں تہجد نہیں پڑھے گا، تو 2 رکعت پر کیا جھگڑا دماغ میں آ گیا؟ آدمی جب مر جاتا ہے، جنازے پہلے ہی اس وقت لوگ پیسے تقسیم کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے، لینا بھی ناجائز ہے، تقسیم کرنا بھی نہیں۔ زندگی میں تو کیے نہیں، اب جناب اس کے مرنے کے بعد کا کیا فائدہ ہے؟ ایک عورت کو ضروری ایام مدینے کے واپسی پر احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گیا، مدینہ منورہ میقات ہے، اسی ایام حیض کے دوران بھی وہ نیت کر کے آ جاتی، ہوٹل میں بیٹھی رہتی، پاک ہوتی، عمرہ کر لیتی۔ مسئلہ بھی تو تم غلطی کر کے بعد میں پوچھتے ہو نا، اس کا کیا کیا جائے؟ کہتے چھوٹا بچہ عمر 7 سال ہے، طواف کیا، صفا مکان پہ جا کے احرام اتار دیا، اس نے سر نہیں اٹھایا، کچھ نہیں ہوتا اس کو، وہ بالغ ہی نہیں ہے۔ ایک ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ میلاد کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ پہلے معین تو کرو کہ میلاد کی رات ہے کون سی۔ 12 ربیع الاول کو تو حضور پیدا نہیں ہوئے، 12 ربیع الاول کو تو وفات ہے حضور پاک کی۔ اب کل تو انٹرنیٹ موجود ہے نا، اس پہ بیٹھ کے حساب لگا لو کہ جس سال میں حضور پیدا ہوئے ہیں اس سال سوموار کی رات ہو، اور کون سا دن تھا، کون سی تاریخ بنتی ہے، مجال ہے کہ 12 ربیع الاول بنے؟ ان کو تو تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر لیلۃ القدر سے افضل ہونے کا فتویٰ کیسے دے دیا؟ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن میں ہے، میلاد کی رات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یعنی لیلۃ القدر منصوص ہے۔ اس کے بارے میں تو چلو بعض بزرگوں نے کہا ہوگا، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں امام کی تقلید شرک ہے، وہ خود تو امام کے پیچھے روز نماز پڑھتے ہیں، اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید اتباع کا نام ہے نا۔ ہم 5 دفعہ جو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ رکوع میں جو ہم کھڑے رہیں، نماز ہوگی؟ جب تک کہ اس کی اتباع نہ کریں، تقلید نہ کریں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ کا ایک دوست ہے، وہ ایک پیر کو گھر میں رکھتا ہے، تو شاید ہدایت کے لیے رکھا ہو، آپ کو صرف اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ بھائی یہ گھر میں تو کافر بھی آ جائے تو رکھا جا سکتا ہے۔ ابو سفیان کافر ہے، حضور کی زوجہ مطہر ہے بی بی ام حبیبہ، تو ان کے پاس جب فرمایا اکرمی اباک، اپنے باپ کی خدمت کرو، عزت کرو، کھانا کھلاؤ، رکھو اس کو گھر میں۔ عصر کی نماز کے 24 ثانی کے بعد ہوتا ہے حنفی مسلک میں، حرم کی نماز سے پہلے ان کے نزدیک اول وقت میں ہو جاتی ہے، لیکن فتویٰ علماء دیوبند کا بھی یہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، گو وہ ہمارے وقت پر بھی نہ ہو، ان کے وقت پر ہو تب بھی پڑھیں۔ اگر انسان سفر میں ہے، سنت پڑھنا افضل ہے، معاف ہے، پری مرضی ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ ایک آدمی پاکستان کے علماء بھی یقین نہیں کرتا، مذاق اڑاتے رہتے ہیں، دعا کرو اللہ اس کا